ایک یہ آفر کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی نا انصافی کو جائز سمجھے تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس قسم کے جتنے بھی کویسچنز ہوتے ہیں بڑے ہی مبہم قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ جو سائل ہم سے کویسچن کر رہا ہوتا ہے وہ کسی کی بات کو پہلے خود سمجھتا ہے، پھر اسے الفاظ کی شکل میں ڈھال کر ہم سے کویسچن کر رہا ہوتا ہے۔ اب سامنے والے نے کیا کہا، سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں پیچھے کیا بات تھی، ہم سنتے ہم کہتے ہیں یہ شاید ناانصافی کوئی کہہ رہا ہے ناجائز جائز ہے، تو یوں ہم اسے کویسچن کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو سوچنے والا ہے، یہ کہنے والا ہے، جب تک اس سے پوری تفصیل معلوم نہ کی جائے اس پہ شرعی حکم دینا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ میں نے اسی لیے کویسچن لیا، آفر کویسچن تھا کہ میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا سکوں کہ بعض اوقات آپ ایک نتیجہ مرتب کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کی وہ نیت نہیں ہوتی۔ ہم جیسے علماء جو ہوتے ہیں، ہمارے پاس جب کوئی سائل اس قسم کا کویسچن کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے جملے کے پیچھے یا سوچ کے پیچھے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم رات دن مسائل حل کرتے ہیں نا، ہم کر سکتے ہیں، آپ شاید نہ کر سکیں۔ اس لیے یہ اور مزید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی بات سن کر آپ ایک خود نتیجہ مرتب کریں اور پھر اس سے بدگمان ہو جائیں، اس سے بدظن ہو جائیں، اس سے قطع تعلق کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ سوچ ہی نہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شرعی پہلو بھی نکل رہا ہو، تو آپ گناہگار ہوں گے۔ بہرحال اگر کوئی ناانصافی کو جائز سمجھے تو پھر یہ ہے تو غلط چیز، لیکن کون سی ناانصافی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایک چیز ناانصافی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ شریعت کی نگاہوں میں ٹھیک ہوتی ہے، یعنی کسی کو سزا دینے کے لیے بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس سے قطع نظر ایک جیسے کہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، علماء نے واضح لکھا کہ متکبر کے تکبر کو توڑنے کے لیے اس کے سامنے اظہار تکبر کرنا بالکل جائز ہے۔ یعنی اگر ایک داڑھی والا عالم مفتی ایک متکبر بے نمازی اور فاسق و فاجر کے سامنے عاجزی اختیار کرے گا نا، وہ اونچا ہو جائے گا اور حقارت سے دیکھے گا، اس کے سامنے تو اظہار تکبر چاہیے، یعنی اس کو سلام میں پہل نہ کی جائے، اس سے مصافحہ نہ کیا جائے، اس کے سامنے اکڑ کر نکلا جائے تاکہ اسلام اور علم کی عزت ہو۔ جب ہم اس طرح جھک کر ملتے ہیں اور کسی کے پیسے سے مروب ہوتے ہیں تو یقینی سی بات ہے اس کی نگاہوں میں نہ دینداروں کی عزت ہوتی ہے نہ دین کی عزت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اظہار تکبر واجب کہا ہے بعض علماء نے تو کہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہی بعض صورتوں کے اندر آپ کسی چیز کو ناانصافی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ فیصلہ اس شخص کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کی اگر کوئی ناانصافیوں کو جائز کہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی جزیات میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ ذکر کرنا تھوڑا سا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اصل میں ہماری زبان سے بیان کردہ چیزوں کو دلیل بنا کر اور کچھ غلط چیزوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اس لیے بس یہ مبہم سے میں نے جواب دیا، لیکن یہ بہت اچھا جواب ہے، اہل علم تو سمجھ جائیں گے۔ اور آپ کے لیے اتنا ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر کوئی پرٹیکولر کسی شے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہاں ناانصافی ٹھیک جائز ہے، تو پھر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے میں ناانصافی کے بارے میں جو کہہ رہا ہے جائز ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو ہم مزید آپ کو جواب دیں گے۔